بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت عمر فاروق کی مکمل داستان سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلام کی تاریخ کی ایک ایسی عظیم شخصیت کا تذکرہ کریں گے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ یہ ہیں امیر المؤمنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں قریش کے معزز خاندان بنو عدی میں ہوئی۔ آپ کا خاندان عزت، بہادری اور قیادت کے لیے مشہور تھا۔ بچپن ہی سے آپ مضبوط جسم، بلند حوصلے اور غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے۔ جوانی میں آپ نے گھڑ سواری، تیر اندازی اور کشتی میں مہارت حاصل کی۔ عرب کے بہترین خطیبوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ لوگ آپ کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں اور آپ کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی تو حضرت عمر ابتدا میں اسلام کے سخت مخالف تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسلام قریش کے اتحاد کو ختم کر دے گا، اس لیے وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والے میں شامل تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک عظیم مقام مقرر کر رکھا تھا۔ ایک دن حضرت عمر غصے میں تلوار لے کر گھر سے نکلے۔ ان کا ارادہ تھا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ راستے میں ایک شخص ملا۔ اس نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے جواب دیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید تو اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر کا رخ فوراً اپنی بہن کے گھر کی طرف مڑ گیا۔ گھر پہنچے تو اندر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی۔ حضرت خباب بن ارت قرآن سکھا رہے تھے۔ حضرت عمر اندر داخل ہوئے اور پوچھا، یہ آواز کیسی تھی؟ گھر والوں نے بات چھپانے کی کوشش کی، لیکن حضرت عمر کو حقیقت معلوم ہو گئی۔ غصے میں آ کر انہوں نے اپنے بہنوئی کو مارا اور بہن کو بھی چوٹ لگ گئی۔ حضرت فاطمہ کے چہرے سے خون بہنے لگا، لیکن انہوں نے پورے عزم سے کہا، عمر ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، اب جو کرنا ہے کر لو۔ یہ الفاظ حضرت عمر کے دل میں اتر گئے۔ انہوں نے کہا، مجھے وہ تحریر دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ نے کہا، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور پھر قرآن کے اوراق ہاتھ میں لیے۔ جیسے ہی سورۃ طٰہٰ کی آیت پڑھی، ان کا دل نرم ہونا شروع ہو گیا۔ وہ بار بار آیات پڑھتے رہے، آخر کار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور خوشخبری سنائی۔ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل میں کسی ایک کے ذریعے عزت عطا فرمائے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار اکرم پہنچے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا تو عمر کو تلوار کے ساتھ دیکھ کر گھبرا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ان کی چادر پکڑی اور فرمایا، اے عمر کب تک حق سے دور رہو گے؟ حضرت عمر فوراً بول اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ یہ سنتے ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بلند تکبیر کہی کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ اس دن اسلام کو ایک عظیم محافظ مل گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ اس کے بعد مسلمان پہلی بار صفیں بنا کر خانہ کعبہ کی طرف گئے اور اعلانیہ نماز ادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب عطا فرمایا، کیونکہ وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے تھے۔ جب ہجرت کا وقت آیا تو اکثر مسلمان خاموشی سے مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے، لیکن حضرت عمر خانہ کعبہ کے پاس گئے، تلوار لٹکائی، کمان کندھے پر رکھی اور بلند آواز سے کہا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے روئے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں، وہ وادی کے اس پار میرا راستہ روک لے۔
کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ حضرت عمر کا راستہ روکتا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت عمر پر ہر اہم موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ بدر میں شریک ہوئے، غزوہ احد میں شریک ہوئے، غزوہ خندق میں شریک ہوئے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کے دل میں اسلام کی غیرت جوش ماری تھی۔ فتح مکہ کے بعد کے دن بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت عمر صدمے سے نڈھال ہو گئے۔ وہ بار بار کہتے تھے، جو کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ پھر حضرت ابوبکر تشریف لائے اور قرآن کی آیت تلاوت کی، تب حضرت عمر کو یقین آیا اور وہ رو پڑے۔ رسول اللہ کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنے۔ حضرت عمر ان کے ساتھ سب سے بڑے معاون اور مشیر تھے۔ جب حضرت ابوبکر کا وصال ہوا تو انہوں نے حضرت عمر کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ 13 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ آپ کے دور میں اسلامی سلطنت نے بے مثال ترقی کی۔ عراق فتح ہوا، شام فتح ہوا، مصر فتح ہوا، فلسطین فتح ہوا، ایران کے بڑے علاقے فتح ہوئے۔ لیکن فتوحات کے باوجود حضرت عمر کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ ان کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوتے تھے، راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ ایک رات انہوں نے بچوں کو رونے کی آواز سنی۔ ایک ماں خالی ہانڈی میں پانی گرم کر رہی تھی تاکہ بچہ یہ سمجھ کر سو جائے کہ کھانا پک رہا ہے۔ حضرت عمر بیت المال گئے، آٹے کی بوری کندھے پر اٹھائی اور خود لے کر آئے۔ ساتھی نے کہا، مجھے دے دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ ایک اور رات انہوں نے ایک لڑکی کو سنا، اس کی ماں کہہ رہی تھی، دودھ میں پانی ملا دو۔ لڑکی نے جواب دیا، امیر المؤمنین نے منع کیا ہے۔ ماں نے کہا، عمر یہاں نہیں دیکھ رہے۔ لڑکی نے جواب دیا، عمر نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر اس لڑکی کی دیانت داری سے بہت متاثر ہوئے۔ بعد میں اس کا نکاح اپنے بیٹے عاصم سے کر دیا۔ پھر وہ تاریخی دن آیا جب بیت المقدس فتح ہوا۔ عیسائیوں نے شرط رکھی کہ شہر کی چابیاں صرف مسلمانوں کے خلیفہ کے حوالے کی جائیں گی۔ حضرت عمر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ ساتھ صرف ایک خادم اور ایک اونٹ تھا۔ راستے میں کبھی خادم اونٹ پر سوار ہوتا اور کبھی حضرت عمر۔ جب بیت المقدس پہنچنے کا وقت آیا تو اونٹ پر خادم سوار تھا اور حضرت عمر پیدل چل رہے تھے۔ دنیا نے پہلی بار ایسی حکومت دیکھی جس کا حکمران اتنی سادگی کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ حضرت عمر اکثر اللہ سے شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، اے اللہ، مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسول کے شہر میں موت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ 26 ذی الحجہ 23 ہجری کی صبح تھی۔ حضرت عمر مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز شروع ہوئی، لوگ سکون کے ساتھ کھڑے تھے۔ اچانک مجوسی غلام ابو لؤلؤ نے زہر آلود خنجر نکالا۔ اس نے یک کے بعد دیگرے کئی وار کیے۔ حضرت عمر شدید زخمی ہو کر گر پڑے۔ مسجد میں ہلچل مچ گئی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے آگے بڑھ کر نماز مکمل کروائی۔ عمر کو گھر منتقل کیا گیا۔ مدینہ غم میں ڈوب گیا۔ صحابہ روتے ہوئے آپ کی عیادت کے لیے آنے لگے۔ طبیب بلائے گئے، دودھ پلایا گیا تو دودھ زخموں سے باہر نکل آیا۔ سب کو اندازہ ہو گیا کہ وقت قریب ہے۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا۔ پیغام دیا، عمر اجازت چاہتے ہیں کہ رسول اللہ اور ابوبکر کے پہلو میں دفن ہو سکیں۔ حضرت عائشہ نے اجازت دے دی۔ یہ خبر سن کر حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر انہوں نے امت کے معاملات کے بارے میں نصیحتیں فرمائیں، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی، عدل و انصاف کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا۔ بالآخر یکم محرم 24 ہجری کا دن آ گیا۔ اسلام کا عظیم سپہ سالار، عظیم حکمران اور عظیم عادل اپنے رب سے جا ملا۔ مدینہ کی فضا سوگوار تھی، صحابہ کرام کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ حضرت عمر فاروق کو روضہ رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یوں ایک ایسی زندگی اختتام پذیر ہوئی جس نے حق، عدل، تقویٰ، بہادری اور اسلام کی سربلندی کی روشن مثال قائم کی۔ رضی اللہ
تعالی عنہ و ارض آمین۔